رات کے اس پہر جب شہر کی بیشتر روشنیاں مدھم پڑ چکی تھی، سلطان تھکا ہار کے اپنے دفتر سے واپس لوٹا۔ اس کا پورا دن کام کے دباؤ میں گزرا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر پہنچ کے سکون کے لمحات حاصل کرے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی لان میں روکی تو اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ پڑی۔ اس کا سانس جیسے رک سا گیا۔ اس کا وہ قیمتی لیپ ٹاپ جس میں اس کے تمام اہم دفتری راز اور پروجیکٹس محفوظ تھے، تیز اور بے رحم بارش کے پانی میں مکمل طور پہ بھیگ کے تباہ ہو چکا تھا۔ اس کا مدر بورڈ جل چکا تھا، اسکرین پہ پانی کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے سلطان کا خون کھول اٹھا۔ اس کی پیشانی پہ غصے سے شکنیں ابھر آئیں۔ اس کے اندر چھپا ہوا سارا ضبط پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں پتھر کا بت بن کے رہ گیا اور غصے کی شدت سے اس کا پورا جسم تپ اٹھا۔ جب وہ غصے سے بپھرا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے ذہن میں پرانی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ سب اسی زبردستی رشتے کا شناس سا تھا جو بی جان نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کی مرضی کے خلاف طے کیا تھا۔ سلطان حنین کو کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دے سکا، کیونکہ اس کے دل و دماغ پہ تو اس کی ماڈرن اور خوبصورت سیکرٹری چھائی ہوئی تھی جسے وہ سچی محبت کرتا تھا۔ اس یتیم لڑکی کو زبردستی اس کی زندگی میں ٹھونسنے کا خیال جب بھی اس کے ذہن میں آتا، اس کا دل حنین کے خلاف نفرت اور زہر سے بھر جاتا۔ آج بارش میں برباد ہونے والے اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھ کے وہ سارا دبا ہوا غصہ ایک طوفان کی طرح باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ غصے سے آگ بگولا ہوا سلطان طیش کے عالم میں اپنے قدم اٹھاتا ہوا تیز رفتاری سے بیڈ روم کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے قدموں کی آہٹ اور غصے سے دھاڑتی ہوئی آواز سن کے وہ یتیم اور بے سہارا لڑکی جو پہلے ہی خوف کے مارے کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ دبکی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان نے جب اس کی یہ ڈرے سہمی حالت دیکھی تو اس کے اندر کا انتقامی جذبہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ پہ ٹھٹکا، پھر حنین کی طرف دیکھتے ہوئے جو اس خوفناک صورتحال میں کپ کپا رہی تھی، اس پہ الزام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کے اسے پرانا بدلہ چکانے کے لیے اس کا لیپ ٹاپ براہ بارش میں لا کے رکھ دیا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں غصے کے انگارے دہک رہے تھے۔ اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی کہ وہ آج اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے قیمتی سامان کو اس بے دردی سے تباہ کیا۔ سلطان غصے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کا قابو خود سے بالکل اٹھ چکا تھا۔ اس نے طیش کی انتہا میں اپنی شرٹ دور پھینکی اور ایک درندہ وار انداز میں اس دہکتی ہوئی نظروں کے ساتھ حنین کی طرف بڑھا، لیکن وہ بے بس اور صدمے کی ماری لڑکی اس ببھرے ہوئے طوفان کا سامنا کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے دہشت کے مارے وہیں بے ہوش ہو کے زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ حنین کو یوں اچانک موت کی منہ کی طرف بے ہوش ہو کے گرتا دیکھ کے سلطان کے اندر کا سارا غصہ اور آگ ایک ہی لمحے میں کافور ہو گئی۔ اس کا غصہ اور خوف شدید گھبراہٹ میں بدل گیا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ناتواں اور بے جان جسم کو زمین سے اٹھا کے اپنی مضبوط آغوش میں بھینچ لیا۔ سلطان کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھول چکے تھے جب اس نے حنین کے جسم کو بالکل بے جان پایا۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے اٹھا کے تیزی سے باہر لایا، اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ احتیاط سے لٹایا۔ اس کا دل شدت خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کار کا اگلا دروازہ کھولا اور بغیر کسی توقف کے گاڑی کو رات کی خنک سڑکوں پہ ہسپتال کی طرف ہوا سے باتیں کرتے ہوئے بھگا لے گیا۔ ہسپتال کے پورچ میں گاڑی کے دائرے کو مانت گھما کے بریک لگاتے ہی وہ پاگلوں کی طرح نکلا، پچھلا دروازہ کھول کے حنین کو بازوؤں میں اٹھایا۔ ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی گلے میں ڈالی ہوئی چیخوں اور گھبراہٹ سے بھرپور آواز میں ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹر کو فوری طور پہ باہر نکلنے کے لیے پکارا۔ ایمرجنسی وارڈ کے اندر نرسز اور ڈاکٹر حنین کو فوری طور پہ اسٹریچر پہ لٹا کر اندر لے گئے۔ سلطان کو باہر انتظار گاہ میں رکنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ڈاکٹر چیک اپ مکمل کر کے باہر آئے تو انہوں نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ سلطان کو بتایا کہ مریضہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا ہوا ہے اور شدید بے ہوشی کی وجوہات جاننے کے لیے فوری طور پہ کچھ لازمی ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کے سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھبراہٹ اور ندامت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ
ہسپتال کی اس سنسان اور طویل راہداری میں ادھر ادھر بے چین ہو کے چکر کاٹنے لگی۔ اس کا دل بار بار اندر جھانکنے کو مچل رہا تھا۔ پچھتاوے کی شدید لہر اس کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ کہیں اس کے غصے کی وجہ سے اس کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ تو لاحق نہیں ہو گیا۔ ہسپتال کے پرسکون اور دواؤں کی مہک سے بنے اس کمرے میں، جہاں صرف طلانی مانیٹر کی بیپ کی آواز گونج رہی تھی، سلطان تمام رات کرسی پہ بیٹھا، ایک پل کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے حنین کی بے جان اور نازک ہاتھ کو اپنے بڑے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا سر تھکن، پچھتاوے اور شدید ذہنی دباؤ کے باعث کنارے پہ ٹک گیا، جس کی وجہ سے وہ کہیں بیٹھے بیٹھے گہری اور تھکا دینے والی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب صبح کی ہلکی سی روشنی ہسپتال کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے اندر اتری تو حنین کی پلکیں ہلکی سی جنبش کے بعد آہستہ آہستہ کھولیں۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں اپنے ہاتھ پہ ٹکائیں، جسے سلطان نے اب بھی اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کا تھکا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، اس کی پرفراز سے بھری ہوئی یہ حالت دیکھ کر حنین کو اپنی آنکھوں پہ بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان مچ گیا۔ جو انسان کل رات اس کی جان لینے کے در پہ تھا، اس سے شدید نفرت کرتا تھا، وہ آج اس کی اتنی خاطر اور فکر میں اپنا آپ بھلا کے اس کے پاس بیٹھا ہے۔ حنین کو ہوش میں آیا دیکھ کر سلطان نے ایک سکھ کا سانس لیا، اس کا ہاتھ زیادہ محبت سے تھامتے ہوئے اسے خیریت دریافت کی۔ اس کے لہجے میں پرانی درشتگی اور تلخی بالکل غائب تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک گہرا اور سچا احساس ندامت تھا۔ وہ انتہائی نرمی اور شائستگی سے اسے بولا کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے، اسے درد تو محسوس نہیں ہو رہا۔ سلطان کے اس یکسر بدلے ہوئے اور پیار بھرے روپ کو دیکھ کر حنین ششدر رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ ڈاکٹر کی طرف سے تمام رپورٹس تسلی بخش آنے پہ حنین کو ہسپتال سے ڈسچارج مل گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کے انتہائی محبت اور احتیاط سے اس کا بازو تھام کر خود سہارا دیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسے ہسپتال کے دروازے سے باہر لایا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ آرام سے بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور پھر محبت بھری خاموشی ماحول میں دونوں کو لے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان حنین کا ہاتھ تھامے ہوئے انتہائی احتیاط اور محبت کے ساتھ اسے سہارا دیتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں بیٹھی بی جان کی نظریں جب ان دونوں پہ پڑیں تو دنگ رہ گئیں۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ سلطان اس روپ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو ہمیشہ ایک یتیم لڑکی سے بیزار رہتا تھا۔ آج وہی سلطان اس کی ذرا سی طبیعت ناساز ہونے پہ اس کا اس قدر فکر مند اور محبت کرنے والا محافظ بن کے سامنے کھڑا تھا۔ جب سلطان حنین کو اپنے بازو کا سہارا دے کے ڈرائنگ روم سے گزرا ہوا سیدھا اس کے کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا تو اس کے ماں باپ لانچ میں ہی صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس لڑکی کے اتنا قریب ایک ہی سانس پر نظر رکھتے ہوئے اس کی تکلیف پہ اندر سے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چائے کے کپ وہیں گر گئے۔ سلطان کی والدہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں کہا، سلطان یہ سب کیا ہے؟ تم اور اس لڑکی کی اس قدر پرواہ؟ کل رات تو تم اس پہ اس طرح ببھرے ہوئے تھے جیسے اسے کچا چبا جاؤ گے، آج اس کی خاطر یہ تمہارا روب؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا، میرا بیٹا بھی اتنا نرم دل ہو سکتا ہے۔ سلطان کے والد نے بھی اپنی اینک درست کرتے ہوئے حیرت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، ہاں بیٹا سچ کہتی ہو، اس کی ماں، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم اس زبردستی کے رشتے کو زندگی بھر دل سے اپناؤ گے، پھر آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تم اس کا اس طرح خیال رکھ رہے ہو جیسے یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ سلطان نے اپنے ماں باپ کے ان تمام حیران کن سوالوں پہ ایک گہری نظر ڈالی، حنین کے ماتھے پہ آئی ہوئی لٹ کو پیار سے پیچھے کیا اور دھیمی مگر پکی آواز میں جواب دیا، اماں، ابا، انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کل تک جو غلط فہمی اور غصہ میرے دل میں تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میری ذمہ داری بھی ہے اور میرا دل بھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر پگھل گیا ہے، لہٰذا اب اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیں، بس دعا کریں کہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے۔
اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے ماں باپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں سکتے کے عالم میں بس ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھیں۔ سلطان بستر پہ جاگ چکا تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دینے کے بجائے خود کو کچن کا رخ کیا، جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے دودھ ابالا، گرم گرم پراٹھا تیار کیا اور دلیا ساتھ رکھ کے تمام چیزیں ایک خوبصورت ٹرے میں سجا لی۔ وہ ٹرے اٹھاتے ہوئے سیدھا حنین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا دھکیل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا حنین ابھی تک بستر پہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم تراس بیٹھی تھی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے ٹرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی، محبت بھرے لہجے میں کہا، اٹھو حنین، صبح ہو چکی ہے، اور دیکھو میں بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ لایا ہوں۔ رات بھر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا، اسی لیے نخرے بالکل مت کرنا اور چپ چاپ ناشتہ کرو۔ حنین نے حیرت اور بے یقینی سے اس ٹرے کو دیکھا جس میں اس کی پسند کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، مگر سلطان کی آنکھوں میں وہ گہری التجا اور زبردستی والا پیار دیکھ کر اس کی زبان جیسے ہل گئی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اپنے شوہر کے بدلے ہوئے روپ کو تکتی رہ گئی۔ اس نے اپنی جگہ پر سنبھلنے ہوئے اس ٹرے پہ نظر ڈالی جس پہ گرما گرم ناشتہ سجا تھا، اور پھر دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سلطان، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے کمرے کا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، آپ پلیز زحمت نہ کیا کریں۔ حنین کی اس طرح جھجکنے پہ سلطان نے اپنے چہرے پہ دلکش اور نرم مسکراہٹ سجائی، ٹرے کو اس کے بالکل قریب کرتے ہوئے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا، زحمت کیسی حنین، اور جہاں تک اپنے خیال رکھنے کی بات ہے تو کل ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ تمہارے مزید کچھ ٹیسٹ ہونے باقی ہیں، کیونکہ تمہاری کمزوری اور بے ہوشی کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اسی لیے بحث بند کرو، چپ چاپ یہ ناشتہ ختم کرو تاکہ دوپہر تک ہم لیبارٹری جا کے وہ ضرور ٹیسٹ مکمل کروا سکیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان کی اس محبت بھری دھمکی پر حنین بے اختیار اندر تک ہل گئی۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک ابھر آئی۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ رات کے اس پہر جب چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی کے جاگنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، اچانک کمرے کا پرسکون ماحول حنین کی ہلکی سی سسکیاں اور کراہنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی حنین کے سر پہ ایک دم اتنی شدید اور ناقابل برداشت ٹیس اٹھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ درد کی شدت سے بے قرار ہو کے بستر پہ پہلو بدلنے لگی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے موتی چمک اٹھے۔ اس کے منہ سے بے اختیار درد بھری سسکیاں نکلنے لگی جو اس طویل خاموشی کو چیرتی ہوئی کمرے کی فضا میں بکھر گئیں۔ حنین کی درد بھری سسکیوں اور کراہنے کی آواز سن کے سلطان جو گہری نیند میں تھا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ حنین درد کی شدت سے تڑپ رہی ہے اور اس کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے اس کی طرف لپکا، اسے اٹھا کے اپنے مضبوط سینے سے بھینچ لیا۔ اس نے حنین کو اپنی آغوش میں اس طرح چھپا لیا جیسے وہ دنیا کے ہر درد اور تکلیف سے اسے محفوظ کر لے گا۔ گھنٹوں وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا، ایک ہاتھ اس کی کمر کو سہارا دے رکھا تھا تو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے انتہائی پیار اور دھیمے پن اور ٹیسوں کو کم کرنے والے انداز میں اس کا درد تپتا ہوا سر دبا رہا تھا، جبکہ اس کی زبان پہ ایک بار بار تسلی کے کلمات اور دعائیں جاری تھیں کہ اس کا درد جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ سلطان کی بے پناہ فکر مندیاں، اس کی رات بھر کی جاگنگ اور اس کے ہاتھوں میں کیا جانے والا یہ بے حد خیال حنین کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ہضم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، جو پچھلے کئی مہینوں سے صرف سلطان کی درشتگی، سرد مہری اور تانوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اچانک اس بدلتے ہوئے محبت میں ڈوبے ہوئے روپ کو دیکھ کر اندر ہی اندر شدید ذہنی الجھنوں کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سوچتی کہ آخر ایسا کیا بدل گیا ہے کہ انسان اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، آج وہی انسان اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا ہے۔ کیا یہ محض اس کا وقتی احساس ندامت اور پچھتاوا ہے جو اس کے روپ کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ یہی سوالات اور گہری الجھنیں
حنین کے دل و دماغ پہ اس طرح ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی کہ وہ اس بدلے ہوئے ماحول میں سانس لیتے ہوئے بھی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بار بار اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھا کہ ایک دن وہی سلطان اس کا سب سے بڑا محسن اور ہمدرد بن جائے گا۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے شیشوں سے چھن کے دھوپ کمرے میں پھیلی تو حنین بستر سے اٹھ کے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے کندھوں پہ بکھرے ہوئے الجھے اداس بالوں کو دیکھا، پھر میز پہ رکھا ہیئر برش اٹھا کے اپنے بالوں میں پھیرنے لگی۔ آئینے میں اس کا چہرہ اب بھی سرد اور پسماردہ لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکی سی اداسی تھی، مگر اس بار اداسی میں طوفان کا وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا انہونی کیفیت کا سحر تھا۔ وہ برش کرتے ہوئے جانے کیا سوچنے لگی۔ اس کی انگلیاں بالوں میں اٹک گئیں۔ وہ دیر تک کسی طرح آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی نے کتنی جلدی کتنا بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب حنین نے برش کیا، اپنے بالوں میں دوبارہ پھرنا شروع کیا تو اچانک ہی اس کے ہاتھ بالوں کے موٹے موٹے گچھے نکل کے آنے لگے۔ اس نے حیرت اور خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جن پر سیاہ اور بے جان بالوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں توڑ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے ٹوٹے ہوئے بال فوراً سائڈ پہ میز پہ رکھ دیے جب اس کا چہرہ اچانک کیفیت کو دیکھ کے پیلا پڑ گیا۔ حنین ابھی تک کانپتے ہاتھوں سے اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھ کر سہم رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ سلطان ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے صوفے کے پاس آتے ہی اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور حنین کو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے ہلکے سے اس کے قدموں کے قریب آ گیا۔ سلطان نے اس کے کندھوں پہ محبت سے اپنے ہاتھ رکھے، آئینے میں اس کا ترسا ہوا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا اور نرمی سے بولا، کیا بات ہے حنین، اتنی صبح صبح اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ حنین نے ہکلاتے ہوئے میز پہ رکھے بالوں کے گچھوں کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھ کر سلطان کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا مدھم ہوئی، مگر اس نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے پیار سے اس کے گال کو چھوا، دھیمے اور پرخلوص لہجے میں تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بیماری کے بعد کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ کل میں خود بازار جا کے تمہارے لیے بالوں کے لیے کوئی اچھا سا خالص تیل لے آؤں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دل چھوٹا مت کرو۔ سلطان کے اس قدر خیال رکھنے والے دل کو چھو لینے والے انداز نے حنین کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی بے ترتیب کر دیا۔ سلطان کے کمرے سے باہر جاتے ہی ایک انجانا سا خوف اور تجسس حنین کے پورے وجود پہ طاری ہو گیا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ سلطان کی یہ اچانک شفقت، اس کا یہ پاگل پن اور راتوں کا جاگنا صرف ایک عام بیماری کا رد عمل نہیں، اس کے پیچھے کوئی تو گہرا راز چھپا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی، اس کا لاک کھولا، کپڑوں کے پیچھے رکھی پرانی دھول سے اٹی ہوئی فائلیں اور کاغذات ٹٹولنے لگیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک ایک کاغذ کو پلٹ کے دیکھ رہی تھی، شاید اسے کوئی ایسا سراغ مل جائے جس بدلتے ہوئے معجزے کی اصل حقیقت اور سلطان کے اس چہرے کے پیچھے چھپے سچ سے پردہ اٹھا سکے۔ الماری کے نچلے حصے میں رکھی پرانی فائلوں اور کاغذات کے انبار کو جب حنین نے ایک ایک کر کے الٹ پلٹ کرنا شروع کیا تو اس کے ہاتھ اچانک ایک ایسے لفافے پہ رکے جس میں بڑے اور معروف ہسپتال کا نام درج تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ کانپتے ہاتھوں سے جب اس نے خفیہ لفافے کو کھولا تو اس کے اندر موجود رپورٹس کو باہر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ڈاکٹر کی طرف سے دی گئی وہ تمام خاص اور خفیہ رپورٹس تھیں جو سلطان کو تنہائی میں دی گئی تھیں، جنہیں وہ اتنی احتیاط اور رازداری سے چھپا کر بیٹھا تھا تاکہ حنین کو اس بھیانک حقیقت کی ہوا تک نہ لگے۔ اس لفافے سے باہر نکلنے والی رپورٹس کے کاغذات پر جب حنین کی نظر پڑی تو اس کے سامنے ایک لفظ اتنے بڑے اور چپتے ہوئے حروف میں لکھا تھا، پڑھتے ہی اس کے حواس خطا ہو گئے۔ برین ٹیومر، جان لیوا اور ہولناک حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود شدید لرزہ میں ڈوب گیا۔
کمرے کی روشنیاں اس کی آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی ڈور ہی ایک لمحے میں ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار دردناک چیخ نکل گئی۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذات فرش پہ بکھر کے وہ خود بے ہوش ہو کے وہیں ٹھنڈے فرش پہ ڈھیر ہو گئی، یہ جاننے کے بعد کہ اس کے شوہر کی اس اچانک بے پناہ محبت، راتوں کے جاگنے، اس قدر خیال رکھنے کی اصل وجہ کوئی عام تبدیلی نہیں بلکہ اس کی وہ جان لیوا بیماری تھی جس کا پردہ اب فاش ہو چکا تھا۔ رات کے وقت جب سلطان تھکا ہارا کام سے واپس لوٹا، اس کے چہرے پہ حنین کے لیے ایک بار پھر وہی روز والی فکر، محبت کے آثار تھے۔ تو اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا، مگر آج کا منظر بالکل مختلف تھا۔ سامنے ہی حنین پتھر بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جن میں غصے اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ سلطان کے کچھ بولنے یا سلام کرنے سے پہلے ہی حنین نے آگے بڑھ کے وہ خفیہ رپورٹس اس کے سینے پہ دے ماری جو فرش پہ بکھرتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئیں۔ حنین کی سسکیاں اب ایک شدید آندھی میں بدل چکی تھیں۔ اس کا کانپتا ہوا وجود غصے سے اس قدر لرز رہا تھا کہ اس کی آواز بمشکل گلے سے باہر نکلی۔ یہ کیا ہے سلطان؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھ سے یہ ہولناک سچ چھپا رہے تھے اور اس جھوٹی محبت کا ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ کیا اسی لیے کہ میرے پاس اب چند دن یا چند مہینے باقی رہ گئے؟ جواب دو مجھے۔ سلطان پہ اچانک اس ٹوٹی ہوئی حقیقت کا یہ بم اس طرح گرا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ وہ سکتے کے عالم میں بس ساکت کھڑا حنین کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ حنین کی ہچکیاں اب اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھیں۔ اس کا پورا وجود اس درد اور دھوکے کے احساس سے لرز رہا تھا جو سلطان نے اسے چھپا کے رکھا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا، پھر اچانک ہاتھ ہٹا کے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا جو سکتے کے عالم میں پتھر بنا کھڑا تھا۔ حنین کی آواز اس کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کسی تیز دھار خنجر کی طرح گونجی۔ مجھے تمہارے یہ ترس کھانے والی ہمدردی لے کے نہیں جینا سلطان۔ تم یہ جو جھوٹی محبت، یہ بے پناہ خیال اور یہ اپنانے کا ناٹک کر رہے ہو نا، اسے بند کرو۔ میں کسی کے رحم و کرم پہ زندہ نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی مجھے زبردستی کی محبت کی بھیک چاہیے۔ وہ صرف اس جان لیوا بیماری کے خوف اور مجبوری کے تحت مجھے دی جا رہی ہے۔ تم نے مجھے سچ چھپا کے میرے ساتھ بہت بڑا فریب کیا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے یہ تلخ اور آگ اگلتے ہوئے الفاظ جیسے سلطان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ بے بس ہو کے بس اپنی پلکیں جھپکائے بغیر اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کا درد محسوس کرتا رہ گیا۔ حنین کا اندرونی وجود اس تلخ حقیقت کے بوجھ تلے جیسے دب سا گیا تھا کہ سلطان کا یہ تمام بدلتا ہوا روپ، اس کی راتوں کی جاگنگ، اس کے ہاتھوں سے بنا ناشتہ، بے پناہ شفق، کسی پرانے جذبے یا دل کی سچی تبدیلی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس جان لیوا برین ٹیومر اور اس کی زندگی کے چند محدود دنوں کا خوف تھا۔ وہ جب بھی یہ سوچتی کہ اس کے شوہر کی ساری نرمی محض اس کے قریب آنے والی موت کا ترس اور مجبوری ہے، تو اس کا دل اس خیال سے اور بھی زیادہ کٹنے لگتا۔ وہ اس بات کو کسی بھی طرح سے قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھی کہ ایک ایسا انسان جو کل تک اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج صرف اسی لیے اس کے اتنا قریب آ گیا کیونکہ ڈاکٹرز نے اس کی زندگی کی ڈور بہت مختصر کر دی تھی۔ یہ سوچ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ دردناک تھی، جس محبت کو اپنی تقدیر کا معجزہ سمجھ رہی تھی۔ وہ دراصل اس کی تباہ ہوتی صحت پہ ڈالا گیا مجرمانہ پڑتا تھا۔ سلطان نے حنین کے منہ سے نکلنے والے تمام تلخ اور شکووں سے بھرپور الفاظ کو سنا تو اس کا اپنا دل بھی چیر کے رہ گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کے حنین کے دونوں شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما، اس کی نم خوف زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر اٹل اور پختہ لہجے میں بولا، نہیں حنین، تم غلط سمجھ رہی ہو، بالکل غلط۔ یہ سب ترس یا رحم نہیں، نہ ہی اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ اس سے پہلے کہ حنین اس کی بات کاٹتی، سلطان نے اسے اپنے سینے سے اس شدت سے بھینچ لیا کہ اس کی دھڑکنوں کا شور حنین کے کانوں تک صاف پہنچنے لگا۔ اس نے حنین کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سچے جذبے سے اقرار کیا،
جب ڈاکٹر نے مجھے یہ رپورٹ دی تھی نا، تو قسم خدا کی اس دن میری اپنی دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی وقت تم سے دوری میں ضائع کر دیا۔ میری یہ راتوں کا جاگنا، میرا یہ خیال رکھنا، میرے ہاتھوں کا بنا ناشتہ، یہ سب کسی بیماری کا خوف نہیں حنین، بلکہ یہ اس گہرے پچھتاوے، اس بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے جو میں نے پچھلے مہینوں سے اپنے دل میں دبا کے بیٹھا تھا، لیکن تمہیں کچھ جتلا نہیں سکا۔ میں نے تم سے اپنی محبت اس دن بھی کی تھی جب تم مجھ سے دور تھی، اور آج بھی کہتا ہوں جب موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، خدا کے لیے مجھ پہ الزام لگاؤ، یہ سب زبردستی کا ناٹک ہے۔ سلطان کی آواز میں موجود وہ سچائی، اس کے لہجے کی لرزش، اس کے سینے کی گرمی نے حنین کے اندر جمی ہوئی شک کی ساری برف کو ایک لمحے میں پگھلا دیا۔ اس کا سارا غصہ بے اختیار سسکی میں بدل گیا۔ سلطان نے حنین کے رخسار پہ بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے بڑی نرمی سے صاف کیا، پھر جھک کر اس کے پسینے اور غم میں بھیگے ہوئے ماتھے پہ ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دیا۔ اس کی محبت بھری پرجوش جنبش نے حنین کی بچی کچی مزاحمت بھی توڑ ڈالی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کے انتہائی پختگی اور یقین کے ساتھ عہد کیا، سنو حنین، ہم اس بیماری سے آخری سانس تک لڑیں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی موت کو اتنی آسانی سے تمہیں مجھ سے چھیننے دوں گا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے حنین کے دل کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا، وہ مزید اپنے آپ کو نہ سنبھال سکی، سلطان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سلطان کا دل بھی اس درد کے طوفان میں ڈوب چکا تھا، وہ بھی اپنے تمام تر ضبط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حنین کو باہوں میں جکڑے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ ان کے درمیان کی ساری دیواریں، شکوے اور غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھیں۔ سلطان کی گہری محبت، اس کے پختہ عزم، اس کے لبوں پہ سجے یقین نے حنین کے دل کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ وہ جو اب تک ہر رشتے سے نا امید ہو چکی تھی، اب سلطان کی اس سراپا خلوص وجود میں اپنی پناہ کا اور زندگی کی سب سے بڑی سچائی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب غم کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے پرسکون احساس کے غمخاص تھے۔ دل ہی دل میں وہ سلطان کی دیوانگی کی حد تک شدت سے چاہنے لگی۔ وہ سوچتی تھی جس انسان کو وہ کل تک خود سے متنفر اور سرد مہر سمجھتی تھی، آج وہی اس کی روح کا سکون، اس کی سانسوں کا سہارا بن چکا ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ احساس شدت سے ابھرا کہ اگر کبھی خدا نخواستہ سلطان اس کی زندگی سے دور ہو گیا تو وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی اب سانسیں اور دھڑکنیں مکمل طور پہ سلطان کے ساتھ جڑ چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حنین کے جسم میں موجود موذی مرض کی تکلیف اور اثرات بھی بڑھتے چلے گئے۔ بیماری کی شدت نے آہستہ آہستہ اس کے جسم کی ساری توانائی نچوڑ لی اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی اب اس کے لیے دشوار ہوتا جا رہا تھا، مگر اس گھٹن اور آزمائش بھرے وقت میں سلطان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے دن رات کا چین حنین کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ وہ رات بھر جاگ کے اس کے پاس بیٹھتا، اس کی پیشانی پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتا، اسے وقت پہ دوائیں دیتا، ہر لمحہ یہ کوشش کرتا کہ حنین کا درد کم سے کم ہو۔ اس بے پناہ محبت اور مستقل خدمت، دن رات کی محنت نے حنین کے دل میں سلطان کا مقام اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ وہ جان گئی تھی اس کی زندگی کی یہ شام چاہے کتنی مختصر کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ہر لمحہ صرف اور صرف سلطان کی بےلوث محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایک تاریک رات جب بیماری کا درد اپنی انتہا کو چھو رہا تھا تو حنین کے جسم کا ایک پٹخہ اس تکلیف سے چور ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی مدھم سسکیاں درد کی شدت سے نکاہت میں ڈوبی آہیں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ مزید اس عذاب کو برداشت نہ کرتے ہوئے بستر پہ بلک بلک کے رو پڑی۔ اس کی بے بسی دیکھ کے سلطان کا دل چیر کے رہ گیا، جو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا، اس کے بستر پہ جھک گیا، کانپتی ہوئی درد سے نڈھال حنین کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اس شدت سے بھینچ لیا جیسے وہ تمام تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ سلطان نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا،
اس کی پیٹھ پہ محبت اور تسلی کا ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے اور پرعزم لہجے میں بار بار کہتا رہا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، میں یہی ہوں، تمہارے پاس سب درد مٹ جائے گا، بس خود کو توڑو مت۔ اس کے گہرے سہارے بھرے حصار نے حنین کو اس طوفان میں ایک عارضی ہی صحیح مگر مضبوط پناہ گاہ فراہم کر دی۔ سلطان نے حنین کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، مگر اس کے اپنے گلے میں آنسوؤں کا ایک گہرا غلاٹ اٹکا ہوا تھا۔ جب اس نے حنین کی درد سے نڈھال اور سسکتی ہوئی حالت کو دیکھا تو اس کی اپنی آنکھیں بھی چھلکنے کو تیار تھیں، لیکن وہ جانتا تھا اس وقت حنین کا سب سے بڑا اور واحد سہارا صرف اس کی اپنی مضبوطی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی پلکیں جھپکا کے اپنے آنسوؤں کو زبردستی روکا، اپنے چہرے پہ جیلی مگر پرسکون مسکان سجائی، حنین کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے اور پراعتماد لہجے میں دلاسا دیا، رو مت میری جان، حوصلہ رکھو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج بالکل ممکن ہے، ابھی تو بیماری کی شروعات ہے، ہم اس کا بہترین علاج کروائیں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، خدا پہ بھروسہ رکھو میری جان، کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان کی اس چھوٹی تسلی کے پیچھے چھپا وہ اندرونی کرب، محبت کا طوفان، وہی جانتا تھا، مگر اس کے ان پختہ الفاظ نے حنین کے لرزتے وجود کو ایک بار پھر جینے کا حوصلہ دے دیا۔ سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پاکستان کے تمام نامور بہترین نیورو سرجنز، برین ٹیومر اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ دن رات کی دوڑ دھوپ، رپورٹس کی کڑی جانچ پڑتال، دعاؤں کی طویل متواتر سلسلوں کے بعد آخر کار ملک کے ایک انتہائی مایہ ناز اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی حنین کے علاج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ہسپتال کے سفید اور پرسکون ماحول میں جب اس بڑے مرحلے کی شروعات ہوئی تو سلطان نے حنین کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، دوسری طرف گھر اور دوست احباب کی طرف سے دعاؤں کے چراغ جل اٹھے، ہر کوئی اس موسی مرض کے خلاف اس جنگ میں حنین کی سلامتی اور صحت یابی کے لیے دست دعا تھا۔ اس نئے سفر نے اگرچہ دونوں کو جسمانی اور ذہنی تھکن سے نڈھال کر دیا، مگر ان کے دلوں میں سلگتی ہوئی امید کی اس شمع نے تمام تر اندھیروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اب کی بار یہ جنگ محبت اور دعا کی طاقت ہے، ضرور جیتی جائے گی۔ علاج کے ان گھٹن اور روح فرساد مراحل میں جب ایک ایک دن کسی صدی کی طرح طویل محسوس ہوتا، سلطان نے اس لمحے کے لیے بھی حنین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور ہوں، کیمیو تھراپی کے وہ تکلیف دہ سیشنز ہوں، یا ادویات کے رد عمل سے نڈھال ہونے والی راتیں، سلطان ہر موڑ ہر قدم پہ ایک مضبوط چٹان کی طرح حنین کے ساتھ ڈٹا کھڑا رہا۔ جب بھی حنین کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا اور وہ اندر سے ریزہ ریزہ ہونے لگتی تو سلطان کا پختہ سہارا، اس کی ڈھارس بندھاتی ہوئی آواز اسے سنبھال لیتی۔ وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر حنین کے سامنے اس کی ڈھال بن کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت صرف خوشیوں کی ساتھ ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ طوفانوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہونا بھی خوب جانتی ہے۔ جیسے جیسے علاج آگے بڑھ رہا تھا، برین ٹیومر کی یہ پیچیدہ قسم ڈاکٹرز کے لیے بھی بڑا چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ حنین کی حالت میں مطلوبہ بہتری نہیں آ رہی تھی، جسے دیکھ کے سلطان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اپنی محبت کو ہارنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز کی رائے کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر برطانیہ کے صرف اول کے نامور نیورو سرجنز اور بین الاقوامی طبی ماہرین سے رابطہ شروع کر دیا۔ دن رات کی مسلسل تگ و دو سے اور رپورٹس کے تبادلے کے بعد سلطان نے لندن کے مایہ ناز اسپیشلسٹ کو اس کیس کے لیے ہائر کر لیا، جن کی شہرت پوری دنیا میں تھی۔ سلطان کی اس انتھک محنت، لگن اور مالی اور جذباتی قربانی نے ثابت کر دیا وہ حنین کی زندگی کو بچانے کے لیے سمندر پار کی حدود کو بھی عبور کرنے سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لندن کے ان بہترین ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس جنگ کا نیا اور فیصلہ کن باب شروع ہونے والا تھا۔ تمام تر کاغذی کارروائی، میڈیکل ویزوں کے حصول اور لندن کے نامور ہسپتال سے انتظامات حتمی ہوتے ہی سلطان حنین کو لے کے پاکستان سے لندن روانہ ہو گیا۔ وہاں کے انتہائی جدید عالمی شہرت یافتہ ہسپتال میں قدم رکھتے ہی سلطان نے اپنی جمع پونجی، جائیداد، کاروبار سب کچھ اسی مقصد پہ نچھاور کرنا شروع کر دیا، کسی طرح اس کی زندگی بچ جائے۔ ہسپتال کے بھاری بھرکم اخراجات، لندن کے نامایہ ناز سرجنز کی فیسیں،
مہنگے ترین علاج کی فراہمی کے لیے اس نے گویا پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے مالی نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے نزدیک دنیا کی تمام دولت اور خزانے بے معنی ہو چکے تھے۔ اس کی واحد کائنات صرف حنین کی سانسیں تھیں، جنہیں بحال رکھنے کے لیے اپنے پاس موجود ہر شے کی بازی لگانے کو تیار تھا۔ لندن کے اس جدید ترین ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر گزرنے والے طویل اور سانس روک دینے والے گھنٹے سلطان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے، جہاں اس کی دعاؤں اور خوف کا تلاطم جاری تھا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی گھٹن انتہائی پیچیدہ برین سرجری کے بعد جب دنیا کے مایہ ناز نیورو سرجنز نے آپریشن تھیٹر کے دروازے کھول کے تھکے ہوئے مگر مطمئن چہروں کے ساتھ خوشخبری سنائی، سرجری 100% کامیاب رہی، تو سلطان کے سینے پہ رکھا صدیوں کا بوجھ ایک پل میں ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب حنین کو ہوش کمرے میں منتقل کیا گیا، اس نے اپنی پلکیں آہستہ سے اٹھائیں تو سامنے ہی سلطان کو اپنے ہاتھ چومتے سجدہ ریز ہوتے پایا۔ ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اس معجزاتی کامیابی نے دونوں کی زندگی میں ایک بار پھر روشنی لوٹا دی۔ لندن کا وہ خوبصورت پارک ان حسین ترین مناظر کا گواہ تھا، جہاں خزاں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ زندگی ایک بار پھر اپنی پوری بہار کے ساتھ لوٹ آئی تھی، ہسپتال کے سفید کمروں اور ادویات کی تلخی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ اب حنین مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانی رونق، آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ گئی۔ وہ دونوں پارک کے ہرے بھرے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے، جہاں ہلکی ٹھنڈی ہوا ان کے بالوں کو چھو کے گزر رہی تھی۔ سلطان نے محبت اور پناہ کے احساس سے بھرپور انداز میں اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار حنین کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ حنین اس کے سینے سے ٹیک لگائے ایک ایسی پرسکون اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی جس نے طویل عرصے سے کھو دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ زندگی اسے دوبارہ معجزے سے کم نہیں ملی، اور اس معجزے کا سب سے بڑا استعارہ صرف اور صرف سلطان کا وہ خلوص تھا جو طوفانوں سے لڑ کر اس خوبصورت منزل تک لے آیا۔ لندن کے معروف ہسپتال میں سرجری کی کامیابی، ڈاکٹر کی طرف سے حنین کی صحت کا مکمل طور پہ خطرے سے باہر قرار دی جانے کے بعد خوشی خوشی واپس پاکستان اپنے وطن لوٹ آئے۔ وہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترے تو وطن کی مانوس اور گرم ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد حنین کی صحت میں روز بروز تبدیلی آ رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی، اپنے پیروں پہ چلتی اور زندگی کی رونقوں میں بھرپور طریقے سے شریک ہوتی نظر آتی۔ سلطان نے گھر واپسی پہ بھی اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب وہ دونوں اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کی تیاری کر رہے تھے جو انہیں ایک طرح سے دوبارہ سے ملی تھی۔ ابھی لندن سے واپسی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، زندگی اتنے پرسکون ڈگر پہ واپس آ رہی تھی کہ صبح گھر میں ایسی خوشخبری آئی جس نے سلطان اور حنین کی دنیا ہی بدل دی۔ حنین کی طبیعت میں کچھ عجیب سا بدلاؤ محسوس کرتے ہوئے جب سلطان اسے شہر کے ایک مستند اور نامرد لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور وہاں تمام ضروری طبی جانچ اور ٹیسٹ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی اور بتایا کہ حنین اب ماں بننے والی ہے۔ وہ لمحہ سلطان اور حنین دونوں کے لیے کسی آسمانی معجزے سے کم نہیں تھا، جو زندگی چند ماہ قبل موت کے منہ میں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج اسی گھر میں نئی زندگی کی آمد کی نوید سن کے سلطان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور حنین کو اپنے سینے سے لگا کے یہ احساس کیا کہ خدا نے ان کے صبر، آزمائش اور قربانیوں کا انہیں بہت خوبصورت صلہ دیا ہے۔